یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں مجلس کے مخالفین کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے گالی دینا، جھوٹا الزام لگانا، اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنا، محبتوں کو ختم کرنا، نفرتوں کو عام کرنا، دشمنی کو پھیلانا تاکہ ان فرقہ پرست طاقتوں کو غلبہ حاصل ہو جائے ہمارے گھروں پر، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں۔ صرف چند 2 منٹ کا ویڈیو بنانا اور گالی دینا۔ ارے تم اور تمہارے باپ نے کیا کیا بتاؤ؟ تم جس کی آج چاپلوسی کرتے ہو بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تم ایک کلینک نہیں چلا سکتے، تم ایک اسپتال نہیں چلا سکتے، تم ایک سکول نہیں چلا سکتے، تم گورنمنٹ کے سکولوں میں 18 سال سے مجلس اتحاد المسلمین نے جو خدمت انجام دی تم وہ کام نہیں کر سکتے۔ ارے پرجا پالنا کا پروگرام ہوا، ایک ان کا آدمی نظر نہیں آیا، ایک کاؤنٹر کے پاس مجلس کے اراکین بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان تمام اراکین کو سلام کرتا ہوں جو حیدرآباد پارلیمانی علاقے کے پرجا پالنا کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر عوام کی خدمت کیے۔ ایک اسمبلی حلقے سے 40-45 ہزار درخواستوں کے ہیلپ ڈیسک مجلس نے بنایا۔ میں ہمارے اراکین کو، صدر و متمدین کو، اراکین اسمبلی کو سلام کرتا ہوں اور ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ اپنے اس جذبے کو برقرار رکھیے۔ یہی خدمت کا جذبہ مجلس کو یہاں تک لے کر آیا، یہی عوام اور غریب مسلمانوں کی اور دلتوں کی خدمت ہم کرتے رہیں گے تو مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کو اور کامیابی حاصل ہوں گی۔ تو ناڈلہ بھاسکر راؤ کی تاریخ جو اعلان کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، ہم ناڈلہ بھاسکر راؤ سے تاریخ کو جانتے۔ پیارے تمہاری تاریخ بہت کمزور ہے۔ ارے تاریخ مجلس کی شروع ہوتی ہے کہ اس پرآشوب دور میں مجلس نے جب شروعات کی، جب مسلمانوں میں ایک خوف اور دہشت کا عالم تھا، مجلس اور مرحوم فخر ملت عبدالواحد اویسی نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، بینک کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے۔ ارے آج بینک کے اکاؤنٹ سیز ہوئے تو نیوز بن جاتی ہے، اس وقت عبدالواحد اویسی کے افراد خاندان کے بینک کے اکاؤنٹ بند ہو گئے تھے۔ 11 مہینے کی جیل برداشت کی۔ دارالسلام جو آج آپ بیٹھ کر یہاں پر ہم ان 8000 آل ان ون گائیڈ کو بانٹ رہے، کیا یہ دارالسلام مجلس کے پاس تھا؟ نہیں تھا مجلس کے پاس۔ یہ منافقین جو بی جے پی کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہی ہے، چھوٹی بی جے پی کے دربار کے تبلچی ہیں۔ ارے بتاؤ دارالسلام کا مقدمہ عبدالواحد اویسی نے 11 سال اس مقدمے کو لڑا۔ کس کے لیے لڑا؟ اپنی ذات کے لیے لڑا، اپنی خاندان کے لیے نہیں۔ مجلس نے مقدمہ جیتا تو عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے حکومت سے ان کے ناجائز قبضے کا کرایہ حاصل کیا۔ کرایہ حاصل کر کے سام میں ملگیاں مجلس نے بنوائی اور اس کے بعد عبدالواحد اویسی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا خواب تھا کہ میں کچھ کروں مسلمانوں کے لیے تعلیم کے میدان میں۔ وینگل راؤ چیف منسٹر تھے، سالار نے پرمیشن لیا اور یہاں پر اس وسیع گراؤنڈ میں ایک ITI سالار نے شروع کیا تھا۔ ITI سے مجلس کا سفر شروع ہوا۔ مجلس کا سفر صرف ناڈلہ بھاسکر راؤ سے نہیں شروع ہوا پیارے، مجلس نے نیلم سنجیوا ریڈی سے دیکھ کر کئی چیف منسٹر کو دیکھا اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یہ مجلس کا کام ہے۔ لوگ بولتے ہیں مجلس کے لوگ تقریر کرتے ہیں، ارے تقریر کرنا بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے، تقریر کرنا بھی ایک فن ہے، ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں جھوٹ بولنا وہ تمہاری فطرتوں میں ہے، تم جھوٹی بولو گے، تم نفرت کو عام کرو گے۔ ارے تم اپنا ضمیر کسی کے پاس گروی رکھے ہو۔ یہ مجلس جو اتنے بڑے بڑے بلڈنگ آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں ان طلباء اور طالبات کو بتا رہا ہوں، دیکھو یہ جو بلڈنگیں ہیں تم اس کے مالک ہو۔ وہ اسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل کی بلڈنگ تم اس کے مالک ہو۔ یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ میں مر جاؤں گا، ہم تمام مر جائیں گے، مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اداروں کو زندہ رکھنا، تم دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد رہنا۔ ارے میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں ضرور جاؤں گا اس دنیا سے، میں اس زمین میں جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا۔
جب قیامت کا اعلان ہوگا تو ہم تمام اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا جواب دے گا. اگر کوئی رائے برابر نیکی کرے گا تو اللہ اس کا صلہ دے گا, اگر کوئی رائے برابر گناہ کرے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا ماننا ہے. مگر یہ عمارتیں, یہ دارالسلام, یہ تمام چیزیں کب آباد رہیں گی؟ کیا جذباتی تقاریر سے آباد رہیں گی؟ نہیں, آپ کے اتحاد سے آباد رہیں گی, آپ کے سیاسی شعور سے آباد رہیں گی, آپ کے متحدہ ووٹ کے استعمال سے آباد رہیں گی. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج میں ان طلباء اور طالبات کو راست آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں, خوب پڑھو. خاص طور سے میری ان بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر پڑھو گے تو تمہارے ایک کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کے گھر میں ایک چراغ روشن ہوگا علم کا, بلکہ اگر کوئی ہماری بیٹی تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو کل وہ کسی کی بیوی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ, ایک نیک آدمی کی. کل وہ کی ماں بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب وہ ماں تم بنو گے تو تم اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرو گے, تم ان کو علم کی اہمیت کو سمجھاؤ گے. تو اس ملک میں, ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کو اگر انصاف چاہیے, مسلمانوں کو یہ ناانصافی کا خاتمہ اگر آپ چاہتے ہیں, مسلمان اگر چاہتا ہے کہ اس کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہو, مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس سے ہم حکومتوں سے اپنی بات کو منوا سکیں, تو یاد رکھو آپ کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا, آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا.